السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورہ البقرہ اور سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت بڑی ہی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں، اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ اللہ کا کس قدر احسان ہے ہمارے اوپر۔ یہ میں نے پانی پیا ہے تو یہ چونکہ ریکارڈنگ فرنٹ سے ہو رہی ہے، دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے بائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ ہاتھ میرا کون سا ہے؟ مل کے بولے، دایاں۔ وہ اللہ کا فضل ہے، بہت سارے لوگ اس کو سنتے ہیں۔ مجھے لاہور سے فون آیا پرسوں، ایک ہمارے عزیزہ تھی، کہنے لگے جی تھوڑے کو گل پوچھنی ہے۔ سنگدے تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو بڑے، تو پانی تسی کھبے ہاتھ نہ پیندے ہو؟ میں کہا بھی نہیں، یہ ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے فرنٹ کیمرے سے، جنہوں آپ سیلفی کہنے ہیں نا، تو اندر اندر پھر وہ ادھر والا ہاتھ ادھر نظر آ جاتا ہے۔ وہ در حقیقت میں پانی سجے ہاتھ نال ہی پینا۔ یہ تھوڑی جی وضاحت چونکہ یہ بھی چلی گئی تو سننے والوں اندازہ ہو گیا، شک شبہ ذرا دور کر دینا چاہیے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جنہیں سانو فجر دی وقت مسجد آن دی توفیق دیتی، با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا کرے۔ اللہ کو دعا کریے نا ذرا رل کے کہ یا اللہ جدوں زندگی دا آخری دن ہوئے
اس دن بھی فجر دی نماز بھی تے جڑیاں نمازاں اس تو پہلے عمر ساریاں با جماعت پڑھن دی توفیق عطا کرے۔ دوسری دعائیں کرو اللہ ساری زندگی مینوں تانوں سب نو ایمان اور صحت دی سلامتی نہ رکھے۔ جے صحت نہیں تو تاں بھی کوئی گل نہیں، جے صحت ہوے تو ایمان نہ ہوے تو تاں بھی کوئی گل نہیں۔ ایمان اور صحت دی سلامتی بہت ضروری ہے، یہ ہوندی اللہ دے فضل و کرم نال۔ اللہ نے کچھ صورتاں دے شروع تے اے حروف مقطعات بیان فرمائے نے، جنہاں نوں ساڈی بولی وچ لوہے قرآنی کہندے نے، کئی گڈیاں وچ یا گھراں چ وہ لٹکائے ہوندے نے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ دی ایک خاص حکمت ہے، ایک قرآن دا ایک اعجاز ہے کہ اللہ نے ان دا معنی مفہوم کسی نوں دسیا ہی نہیں۔ دوسرا انہاں نوں الگ الگ کر کے پڑھیا جاتا ہے، اس واسطے انہوں نے حروف مقطعات کہندے ہیں۔ الف لام میم، انہوں کدی اسی اے نہیں پڑھ سکتے الما، یہ منع ہے، یہ حروف مقطعات تو یہ کچھ صورتوں کے شروع میں اللہ نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب، اے جڑی کتاب ہے کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہدایت ہے متقی لوگوں واسطے، یعنی کہ وہ ہدایت جڑی بندے نو جنت تک پہنچا دیندی ہے وہ متقی لوگوں واسطے۔ ویسے تو قرآن پوری دنیا واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن جنہیں جنت چ جانا ہے انہوں پھر چاہیے کہ وہ صحیح متقی بنے تاکہ وہ جنت چلا جائے۔ انتہائی مختصر وقت اندر اللہ نے اس مقام تے متقی لوگوں نے کچھ صفتیں بیان کیتیاں نے، وہ سنو پھر آپ بات مکمل کر لیں۔ سب تو پہلے ارشاد ہوندا ہے متقی کون نے؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب تو پہلی علامت متقی لوگاں دی ہے وہ رب تے اور ہر چیز سے ایمان لے آندے نے بغیر ویکھن تو، یعنی کہ بن دیکھے ایمان لانا۔ اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتے کو بھی نہیں دیکھا، جنت بھی نہیں دیکھی، جہنم بھی نہیں دیکھی، لیکن ایمان ہے ہمارا کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اور دوسری علامت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی لوگاں دی دوسری علامت ہے وہ نماز نو قائم کر دینے۔ گناہاں دی اگ دے اندر جل رہے ہوندے ہو، گناہاں دے اندر تسی غرق ہو چکے ہوندے ہو، تے جدوں جس وقت بندہ نماز پڑھن جاندا ہے، ایک نماز تو لے کے دوسری نماز دے دوران جتنے گناہ نے اللہ نماز دی برکت نال معاف کر دے۔ اس بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ نے مال دیتا ہے، وہ بھی رب دے راستے وچ خرچ کرنا ہے، اس ویلے سونا آ جائے تے اس وقت تے بندے تے زکات فرض ہو جاندی، تے اگر اینا مال نہ بھی ہوئے نا تے کچھ نہ کچھ وچوں پھر بھی دینا ہی چاہیے رب دے راستے وچ تاکہ اندر برکت پیدا ہو جائے۔ اسی رب دے راستے وچ نہیں دیندے تے جدوں چور آ جاندے نے ہاتھ بن کے دے دیندے، کیوں جی؟ حالانکہ نبی پاک دا فرمان ہے، بلکہ قرآن میں چاہتا ہے کہ اللہ نے نازل کیتا ہے اندر تے ایمان لے آندے تے نبی پاک تے رب نے کی اتارے؟ قرآن اتارے، اور ان دے نال اللہ نے حدیث بھی اتاری ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے حدیث اتاری، اسلام تے رب نے تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام نے رب نے انجیل دیتی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے صحیفے دیتے، دیگر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ نے کتاب دیتی، یہ ساری داؤد علیہ السلام نے اللہ نے زبور عطا فرمائی ہو۔ لیکن عمران دا تعلق شعبہ اسلامیات نال بھی سی، کیونکہ شعبہ اسلامیات دے نال اٹیچ سی، سانو چاہ بنا کے پیامنی، باقی کام کار کو خدمت ساری کرنی۔ عرصہ ہو گیا کہ پتہ نہیں 5 6 7 سال تو، اور روزانہ اس طرح نال سڑے پھر رہے، تو اس دن بھی پتہ ہی نہیں چلیا، سارا دن اتنے رہے، دوپہر تک گلاں باتاں ساریاں، رات گھر گیا تو اچانک فوت ہو گئے، تو سانو صبح پتہ چلیا بھی فوت ہو گئے۔ وہ یکدم بڑا طبیعت اثر ہویا، تے رب نے فرمایا بھی متقی او نے جڑے قیامت والے دن تے یقین رکھتے ہیں بھی ایک مرنا بھی ہے تے مرن تو بعد قیامت نو اٹھنا بھی ہے۔ رب نے اٹھانا ہے تے اپنے حساب کتاب نو، اپنے معاملات نو سیدھا سیدھا رکھنا چاہیے۔ اور اہل دل نے بڑی پیاری بات کہی ہے، تسی بھی سن لو،
اللہ مینوں تانوں موت نو یاد رکھن دی موت دی تیاری دی توفیق فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان او ہے جڑا موت نو یاد بھی رکھدا ہے تے موت دی تیاری بھی کردا ہے۔ اے نمازاں روزے یہ موت دی تیاری ہے نا۔ صبح صبح آپ اللہ دے فضل نال آئے ہیں، ورنہ کنے لوگ جڑے حالے بھی ستے پے نے تے سورج نکلن تو بعد پیشاب نے اور شیطان نے پیشاب دے ڈرپاں لا دینیاں نے، صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ تے ساڈے تے اللہ دا فضل ہے تے قیامت قبر نو یاد رکھنا چاہیے۔ بزرگ فرماندے نے رکھ یاد قبر دی وادی نو، رکھ یاد قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اور چھڈ جانا ہی دنیا دے غم شادی نو، کو لا الہ الا اللہ۔ اے لا الہ الا اللہ کیوں پڑھے بھلا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک دن ایسا آنا ہے ساری دنیا نے فنا ہو جانا ہے، اس وقت بھی صرف اللہ دی ذات باقی رہے گی۔ اے مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رکھ یاد قبر دیاں کندانو۔ اور کنی کو جگہ ہوندی قبر دی؟ کیوں جی؟ مرلہ تو نہیں ہوندے؟ کیوں جی؟ ادھا مرلہ ادھا بھی نہیں ہوندا۔ تسی ایمان نال دسو ایڈا کو کمرہ ہوئے نا تے بندے نو اندر کر دیے ہوندے تے وہ چند گھنٹے بھی شاید اندر نہ گزار سکے۔ بجلی کوئی نہیں، لائٹ بھی کوئی نہیں، بستر بھی کوئی نہیں، کھان واسطے چیزاں بھی کوئی نہیں۔ میں شت کے قربان جاواں جڑا مومن بندہ ہے، رب تے یقین رکھن والا، نمازاں روزے عبادت دا خیال کرنے والا ہے، انہوں جاندے ہیں اللہ جنت دا لباس دین گے، جنت دا رزق عطا کرن گے، اور جنت دی طرفوں ایک دروازہ رکھ دین گے۔ جب تک قبر وچ پیا رہے گا اس وقت تک انہوں جنت دیاں خوشبوواں بھی آندیاں رہن گیاں، جنت دے مناظر بھی ویندا ہی رہے گا۔ تے جڑا دوجا بد وقت ہے انہاں حالات بڑے خراب ہون گے، فصلیاں انج ہو جان گیاں، بڑے عذاب نے، سپ تے ٹھومے بے شمار نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ قبر دے عذاب تو بچائے۔ رکھ یاد قبر دیاں کندانو، اے کر یاد کفن دیاں بندانو، اور چھڈ جانا ہی زن فرزندانو، کو لا الہ الا اللہ۔ آخری علامت اللہ نے بیان فرمائی، اصل متقی وہ ہے جہاں نماز روزے دے نال نال باقی چیزاں دے نال آخرت تے قیامت دے دن تے یقین رکھ دے۔ اللہ ساڈا یقین پختہ فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا کرے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جی سر مکمل صحت تندرستی عطا کر دے۔ یا اللہ سر دے بالاں کو لے کے پیراں دے ناخن تک ایک ایک وائرس نو، ایک ایک بیماری نو سارے جسم چوں نکال دے۔ اللہ سونے تیرے تو بہتر اس انسان دی مشینری نو کون جانن والا ہے۔ اللہ تو ساڈے ایک ایک عضو نو تا حیات تندرستی عطا کر دے، صحت و عافیت عطا کر دے۔ اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما۔ یا اللہ جتنے فوت ہو گئے نے معاف فرما، جتنے بیمار نے تندرستیاں عطا فرما۔ اللہ جی مشکلاں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے۔ اللہ دوما جہانہ دی کامیابی عطا فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔